پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين آمنوا تتمہ نوع اول پہلا نوع ذکر کیا جس میں 8 اوامر اور 4 نواہی کا ذکر، جس میں پہلے نوع میں 8 انعامات کا ذکر تھا اور بنی اسرائیل کی 2 نکمتوں اور شرارتوں کا ذکر تھا۔ اب اسی نوع کا تتمہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے، نصرانی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے، من آمن باللہ، وہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے، وعمل صالحا، اور کام کرے بھلے، فلہم اجرہم عند ربہم، اس واسطے ان کے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور نہیں کوئی خوف اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، اس آیت پر اشکال ہے۔ پہلے اشکال کی تقریر دیکھو کہ ان الذین آمنوا، الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ اسم ہے انا کا، اور من آمن باللہ یہ خبر ہے۔ خلاصہ اعتراض یہ ہے کہ یہاں اسم اور خبر دونوں متحد ہیں۔ الذین آمنوا یہ اسم ہے الی آخرہ، اور من آمن باللہ یہ خبر ہے، تو اسم میں بھی الذین آمنوا، خبر بھی من آمن، تو یہ اتحاد بین الاسم والخبر۔ اصل اعتراض یہ ہے، حالانکہ مبتدا خبر میں اور اسم اور خبر میں تغیر ہوتا ہے، یہاں اسم بھی وہی بن رہا ہے اور خبر بھی وہی بن رہی ہے۔ ہاں بھائی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى من آمن باللہ، کیا مطلب؟ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، من آمن باللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آئے اشکال؟ تو یہاں پر اصل اشکال کیا ہے کہ اس میں انا اور خبر انا میں اتحاد ہو رہا ہے، ایک ہی چیز ہے، حالانکہ اس میں انا اور خبر انا میں تغیر ضروری ہے۔ تو اب سنو، ان الذین آمنوا، یہاں نیچے ایک عبارت لکھی ہے، یہ لقب ہے امت محمدیہ کا، اور والذین ہادوا یہ لقب ہے امت موسویہ کا، والنصارى یہ لقب ہے امت عیسویہ کا، والصابئین اور یہ لقب ہے امت ابراہیمیہ کا۔ یہ جو لقب لکھا ہے یہ اسی سوال کا جواب ہے۔ مطلب یہ ہے جواب کہ اس میں انا اور خبر انا میں تغیر ہے، ایک چیز نہیں۔ وہ کیسے؟ اسم میں لقب مراد ہے اور من آمن والی خبر میں حقیقت مراد ہے۔
اسم میں لقب مراد ہے اور خبر میں حقیقت مراد ہے، تو اب دونوں کا تغیر ہو گیا۔ الفاظ دیگر یوں سمجھو کہ جہاں پر اشکال یہ ہو رہا ہے کہ انا کا اسم اور خبر متحد ہے، حالانکہ دونوں کے اندر تغیر ضروری ہے۔ جواب یہ ہے کہ جہاں تغیر موجود ہے، اور وہ تغیر کیسے کہ اسم میں لقب مراد ہے، اور جو خبر آ رہی ہے من آمن باللہ، اس میں حقیقت ایمان مراد ہے۔ تو اب آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو محمدی ہیں، آمنوا جو محمدی ہیں، امت محمد کہلوانے والے، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہیں، یعنی امت موسویہ حضرت موسیٰ کی امت سے ہیں، والنصارى اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں، امت عیسویہ اور وہ لوگ جو صابی ہیں، من آمن باللہ وہ آدمی جو ایمان لائے گا ساتھ اللہ کے، مطلب ہے لقبوں سے کچھ نہیں بنتا، محمدی کہنے سے کچھ نہیں بنتا، موسوی کہنے سے کچھ نہیں بنتا، اور نصرانی یا عیسائی کہنے سے کچھ نہیں بنتا۔ ایک آدمی ساری زندگی کہتا رہے کہ میں محمدی ہوں اور میں مومن ہوں، کچھ بھی نہیں بنے گا جب تک حقیقتاً ایمان قبول نہیں کرے گا۔ تو اصل آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے القاب، چاہے تم کہلاؤ محمدی، چاہے کہلاؤ موسوی، چاہے کہلاؤ عیسوی یا عیسائی یا مسیحی، جو مرضی ہے کہلواتے رہو، یہ محض القاب ہیں۔ ان القاب کا کوئی اثر نہیں جب تک کہ من آمن باللہ حقیقتاً ایمان قبول نہیں کیا۔ اصل یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اب اس مفہوم پر کوئی اشکال نہیں۔ آج کل بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے لقب رکھتے ہیں، سہروردی اور چشتی اور قادری، اور ہوتے پرلے درجے کے لانتی بے ایمان ہیں، ہوتے ہیں مشرک اور کہلواتے ہیں قادری، ہوتے ہیں کافر کہلواتے ہیں اویسی، ہوتے ہیں بے ایمان کہلواتی ہیں چشتی، اور اس طرح کے جو آج بھی ایسے القاب ہیں، یا کہلواتا ہے دیوبندی لقب سے کچھ نہیں بنے گا، یا کہلوائے اشاعتی لقب سے کچھ نہیں بنے گا، چاہے کہلوائے وحیاتی اس لقب سے کچھ نہیں بنے گا۔ بنے گا من آمن باللہ وہ آدمی جو ایمان لایا ساتھ اللہ کے، اصل جو اعتقاداً یعنی قوت اعتقادیہ درست کی، والیوم الآخر اور 7 دن پچھلے کے، وعمل صالحا اور کام کیے بھلے۔ جہاں پر دوسرا اشکال ہے، ایک مذہب اشتراکی مذہب، وہ کہتے ہیں کہ بس توحید اور قیامت کا نظریہ ہو، باقی کوئی عیسائی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، کوئی یہودی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، بشرطے کہ توحید ہو اور قیامت کو مانتا ہو۔ یہ تحریک آج کل بھی جوش و خروش پر ہے۔ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں صلح کن، وہ کہتے ہیں کہ ایمان رسالت محمدیہ کے ساتھ ضروری نہیں۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھے، تورات پر عمل کرے حقیقتاً، اور قیامت کو مانتا ہو، توحید کیوں مانتا ہو، وہ بھی کامیاب ہے۔ ایک آدمی انجیل پہ عمل کرے، عیسائی ہو لیکن شرک نہ کرتا ہو، عیسائی ہو اور شرک نہ کرے اور قیامت کو مانتا ہو، تو وہ بھی جنتی ہے۔ یہ اشتراک، مذہب اشتراک، یہ آج کل زوروں پہ ہے اور باقاعدہ یہ تحریکیں چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض حضرات اس نظریے کے گزرے، ان کا استدلال جہاں سے ہے کہ اس آیت میں من آمن باللہ آ گیا
بل یوم الآخر، اور ایمان بالآخرت آ گیا، لیکن ایمان برسالت محمدیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، ایمان برسالت محمدیہ کا ذکر ہی نہیں۔ دو شعبے ذکر کیے، ایمان باللہ اور ایمان یوم الآخر، یہ دو ذکر کر کے آگے نتیجہ ذکر کیا فلہم اجرہم عند ربہم۔ تو مطلب ہے ایک آدمی کا ایمان باللہ ٹھیک ہے اور ایمان بالآخر، تو وہ آدمی کامیاب ہے، چاہے وہ رسالت محمدیہ پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ تو یہ اشکال ہے۔ تو الجواب، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ ایمانیات کے دو شعبے ہیں، ایک مبدا اور ایک معاد۔ وہ امور ایمانیہ جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے تو انہیں مبدا کہتے ہیں، اور وہ امور ایمانیات جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ما بعد الموت کے ساتھ، تو ان کا نام ہے معاد۔ مبدا اور معاد یہ پوری تفصیل کر چکا ہوں۔ اور قانون یہ ہے ذکر الشیء بے ذکر طرفے، ذکر الشیء بے ذکر طرفے۔ ہوتا یوں ہے جب کسی چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس کے دو کناروں کو ذکر کر دیا جاتا ہے، وہ پوری چیز ذکر ہو جاتی ہے۔ مثلا زمین خریدی، کوئی پوچھتا ہے کہاں تک تو نے خریدی، وہ کہتا ہے اس کنارے سے اس کنارے تک۔ اب درمیان میں وہ پالسٹ نہیں لگاتا فٹ فٹ کہ یہ بھی خریدی، یہ بھی خریدی، یہ بھی خریدی، یہ بھی خریدی، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ دو کنارے ذکر کر دیتا ہے، درمیان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسی کا نام ہے ذکر الشیء بے ذکر طرفے، کسی چیز کو ذکر کرنا اور اس کے دونوں کناروں کو ذکر کر دینا اور درمیان میں چھوڑ دینا، یہ بھی علم معانی کا ضابطہ ہے اور قانون ہے۔ تو یہاں پر مبدا وہ امور جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، وہ ان ایمانیات میں سب سے اہم چیز ہے ایمان باللہ، اور وہ امور ایمانیات کے جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، ان میں سب سے اہم اور بڑی طرف ہے قیامت، یوم آخر۔ تو یہاں پر ادھر مبدا سے ایک طرف ذکر کر دی ایمان باللہ، اور ادھر یوم الآخر یعنی امور معاد میں سے ایک امر ذکر کر دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ ذکر الشیء بے ذکر طرف ہے۔ تو اس لیے سارے ایمانیات گئے، لیکن ایک بڑے امر کو مبدا سے لے لیا اور دوسرے بڑے امر کو امور آخرت سے لے لیا۔ یہ اور یا اس کی دوسری تعبیر کہ ذکر الشیء بے اہم اجزائہ، کسی چیز کو ذکر کرنا اس کے اہم جز کے ساتھ، اہم جز کے ساتھ۔ تو اب دو جزیں اہم تھی، مبدا میں ایمان باللہ کی پہلی حیثیت تھی، اس کو ذکر کر دیا، اور امور معاد میں ایمان بالآخرت بالیوم الآخر یہ اہم اور بڑی حیثیت تھی، اس کو ذکر کر دیا۔ یہ دونوں تعبیریں ہیں، معال ایک ہے، چاہے آپ اس کو تعبیر کریں ذکر الشیء بے ذکر طرفے یا تعبیر کریں ذکر الشیء بے اہم اجزائہ۔ اب یہ قانون اگر ذہن میں آ گیا تو اس پر 20 آیات حل ہو جائیں گی۔ قانون کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف ایک آیت پہ جاری ہوتا ہے، وہ قانون آپ کہیں بھی اس قسم کی آپ آیت آئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ تکرار بھی نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر ہم صرف اتنا ذکر کر دیں گے ذکر الشیء بے ذکر طرف ہے، یا کہیں یہ بھی ذکر نہیں کریں گے، آپ خود سمجھ جائیں گے اشکال بھی اور جواب بھی۔ دو جواب ایک ہے، تعبیریں دو ہیں، تو یہاں ایمان بالرسالت بھی ملحوظ ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کا میں نے وجہ بیان کر دی۔ نمبر 2، اچھا جواب نمبر 2 کہ ایمان باللہ
سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے وجود کو ماننا۔ ایمان باللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے وجود کو ماننا۔ اگر اللہ کے وجود کو ماننا ایمان باللہ ہے تو دنیا کے 99% لوگ اللہ کے وجود کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ مکہ کے مشرک بھی اللہ کا وجود مانتے تھے، تو ایمان باللہ کا پھر کیا مفہوم ہے؟ حالانکہ ایمان باللہ کا معنی اگر یہ لیا جائے ایمان بے وجود اللہ، کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود، اللہ موجود ہے، پھر تو ابو جہل بھی مانتا تھا اللہ موجود ہے، حالانکہ قرآن نے انہیں کہا کیف تکفرون باللہ، قرآن نے انہیں کافر باللہ کہا، جبکہ ابو جہل کا ایمان باللہ تو تھا بے وجود اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان باللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ موجود ہے، یا وجود باری کا ایمان نہیں، بلکہ ایمان باللہ کا مطلب ہے تمام احکام الہیہ کو تسلیم کرنا، بے وجود اللہ کو بھی ماننا، اور احکام الہیہ میں عام حکم توحید ہے اس کو ماننا۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب ہے کہ تمام احکام الہیہ کو تسلیم کرنا۔ تو اب من آمن باللہ، اس میں جب ایمان باللہ کا مطلب یہ ہوا تمام احکام الہیہ کو تسلیم کرنا، ان احکام میں رسالت بھی ہے، کیا سمجھے ہو؟ ان احکام میں رسالت بھی ہے۔ تو دوسرے جواب کا خلاصہ کہ ایمان بالرسالت وہ ایمان باللہ سے سمجھ آ رہی ہے، ایمان برسالت محمدیہ وہ داخل ہے ایمان باللہ میں، کیونکہ ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے، ایمان باللہ کا مطلب ہے تمام احکام الہیہ کو مانا جائے، اور ان احکامات میں رسالت محمدیہ بھی ہے، تو ایمان باللہ کے اندر رسالت محمدیہ کا ذکر آ گیا۔ تو جو لوگ اشتراکی مذہب کے ہیں قطعی کفر بوا کے مرتکب ہیں اور پرلے درجے کے کافر اور بے ایمان ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے دو توجیہیں کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں ایمان بالرسالت بھی یہاں آ گیا، یا ایمان باللہ میں آ گیا، یا ذکر و شے ذکر ترپے میں آ گیا۔ یہ تو دلیل ہے سورہ حجرات نکالو، غالباً آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، 1043۔ ہاں بھائی جلدی، 1043۔ ہاں جی، جہاں پر دیکھو انما المؤمنون، آیت کو غور سے دیکھو، انما کلمہ حصر کا ہے، مومن صرف وہ ہیں، مومن صرف وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ تو یہاں پر مومن کی تعریف ذکر کی کہ مومن ہوتا کون ہے؟ انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں جو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول رکھتے ہیں۔ یہ آیت نص کرتی ہے کہ ایمان بالرسول یہ ایمان میں داخل ہے، اگر ایمان بالرسول نہیں تو انما المؤمنون اس پہ سچا نہیں آتا۔ تو مطلب یہ ہوگا ایمان کے لیے جس طرح اللہ کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسالت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اب یہ صرف آپ کے پاس عنوان آ گیا، اس پر آپ دلائل جمع کر سکتے ہیں، یہاں پورے دلائل نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یسمع بی یہودی
ولا نصرانی، کوئی یہودی نصرانی جو میری بعثت کا سنے مجھ پہ ایمان نہ لائے وہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا اور وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کا فرمان لو کان موسیٰ حیا ما وسع لہ الا اتباعی، اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتا تو اس پر بھی میری اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی نہ ہو سکتی۔ جب موسیٰ پیغمبر زندہ ہوتے تو حضرت موسیٰ کی نجات بھی اتباع رسول کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو ان اشتراکیوں کی نجات کیسے ہوگی؟ تو وہاں تو پیغمبر کی نجات نہیں ہو سکتی، ما وسع لہ الا اتباعی۔ اسی طرح اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لتؤمنن بہ ولتنصرن، وہاں پر صاف آیا انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ بعثت محمدیہ کے وقت نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہاں پر یہ عہد بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا اس عہد کے تم گواہ بن جاؤ، اور جو بھی عہد کو توڑے گا تو پرلے درجے کا فاسق ہوگا۔ تو انبیاء کرام سے جب رسالت محمدیہ کا عہد لیا گیا کہ آپ کی بعثت کے بعد انبیاء کرام اگر کوئی زندہ ہوں تو ان کو بھی نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، تو امتوں کو تو بطریق اولا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب انبیاء کی نجات نہیں ہو سکتی بلا ایمان برسالت محمدیہ بشرط وجود، اگر موجود ہوں تو امتوں کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس پر اور بھی کئی دلائل ہیں، صرف یہ عنوان آ گیا۔ بہرحال ان الذین آمنوا تتمہ نو اول، اس میں پہلا اشکال کہ اسم اور خبر کا اتحاد، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ دوسرا اشکال کہ رسالت محمدیہ کا ذکر نہیں، دو جوابوں کے بعد اس کی دلیل بھی پیش کر دی۔ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، واسطے ان کے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ نو ثانی ہے۔ دوسرا نو، اس میں نزول قرآن کے وقت موجود بنی اسرائیل کے باپ دادوں کی 3 خباستوں کا ذکر ہوگا۔ جو بنی اسرائیل موجود ہیں ان کے باپ دادوں کی 3 خباستوں اور شرارتوں کا ذکر ہوگا کہ اور یہودیوں تم بے ایمانو رسالت محمدیہ کو نہیں مانتے، تمہارے باپ دادے بھی شرارتی تھے اور انہوں نے یہ شرارتیں کی۔ تمہارے باپ کہتے ہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں ہے، قرآن نہیں کہہ رہا نا، یہودیوں کو کہا جا رہا تم بے ایمان، تمہارے باپ دادا بھی شرارتی۔ ہمارے حضرت صاحب اتنے اچھے تھے نا، وہ احمد رضا خان کو بھی بڑے ادب سے نام لیتے تھے، وہ مودودی صاحب کو بھی کہتے ابو العلا مودودی صاحب، حضرت بڑے اچھے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے بے ایمان۔ ہاں بھائی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جس وقت اخذنا میثاقکم، اٹھایا ہم نے، لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، یہ خباثت اول ہے، یہ پختہ عہد کا تورات پر عمل کرو گے، میثاقکم تورات پر عمل کرو گے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک انداز تھا کہ وہ ساتھ ساتھ تورات اور انجیل بھی رکھتے تھے، لیکن اتنا ہمارے پاس وقت نہیں، ہماری کچھ چیزیں اور ہیں، تو تورات انجیل رکھتے، اور جہاں پر جو اب آیا نا اذ اخذنا میثاقکم، حضرت نیلوی شاہ صاحب ساتھ تورات کی عبارتیں سناتے کہ تورات میں بھی یہ عہد موجود ہے، قرآن جس عہد کی بات کر رہا ہے تورات میں وہ عہد موجود ہے، اور انجیل وغیرہ یہ ساری اناجیل اربع وہ ساری ساتھ رکھتے، اور ساتھ ساتھ بتاتے کہ یہ عہد جو قرآن کہہ رہا ہے یہ تورات میں کہاں آیا ہے، کہاں؟ آخر دیکھو نا، یہودیوں سے جو عہد لیا ظاہر بات ہے وہ تورات میں ہی عہد لیا تھا، وہ ساتھ تورات بھی رکھ لیتے۔
کہ یہ آد پلا ہے۔ اب حضرت کا وہ قرآن میرے پاس ہے جس سے پڑھایا کرتے تھے، تو اس پر عجیب بات ہے کہ ساری تورات، انجیل اور آگ پہ چڑھی ہوئی ہے، ادھر آیت ہے ادھر تکابر ہے، پھر نیچے تبصرہ ہے، جو تورات کی تحریف ہے اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ تورات میں یہ تحریف ہو چکی ہے، قرآن اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ یہ ایک نیا عنوان ہے اور بہت بہترین عنوان ہے، اگر اس طرز پہ تفسیر پڑھی جائے تو یہ بالکل ایک نئی طرز ہے، وہاں پر پھر یہ طرز نہیں رہے گی، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں۔ جہاں پر اذ اخذنا میثاقکم، تورات میں اب بھی وہ آد موجود ہے، جس آد کا قرآن ذکر کر رہا ہے وہ آد اب بھی تورات میں موجود ہے، اور وہاں پر حوالے ہیں سارے۔ اخذنا میثاقکم، لیا ہم نے، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد، قسموں والا عہد، تورات پر عمل کرو گے۔ ورفعنا فوقکم، اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور، کوہ طور کو، پہاڑ کو، طور مطلق پہاڑ، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، خذوا پھر رضی والا قانون آ گیا، خذوا امر ہے، بات ماضی کی ہے، یہاں قلنا محذوف ہوگا، قلنا ہم نے کہا، خذوا پکڑو، لو، خذوا لو، لینے کا کیا مطلب ہے؟ لے تو چکے تھے، تورات مل تو چکی تھی، پھر خضوع کا کیا مطلب ہے؟ خضوع کا معنی بالاعتقاد والعمل، لو بالاعتقاد والعمل، عقیدہ بھی تورات سے لو اور عمل بھی تورات پہ کرو۔ ما آتیناکم، وہ کتاب جو دی ہم نے تم کو، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کا کیا مطلب؟ ہاتھوں کی مضبوطی کے ساتھ، خذوا بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی پوری محنت اور جوہد کے ساتھ اس کتاب کو لو، عمل کرنے میں محنت ہوگی، اپنانے میں محنت ہوگی، تو قوت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو ما فیہ، وہ احکام فیہ جو اس میں ہیں، لعلکم تتقون، حکمت ذکر، یاد کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون بچ جاؤ گناہوں سے، بچ جاؤ گناہوں سے۔ معلوم ہوتا ہے استمساک بالکتاب، استمساک بالکتاب یہ سبب ہے تقوی کا، تقوی حاصل ہوتا ہے استمساک بالکتاب، کتاب کے ساتھ استمساک کرنا، یہ سبب ہے تقوی کا، اور استمساک میں کتاب کو سمجھنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب استمساک بالکتاب میں شامل ہیں۔ یہاں فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا، اور یاد کرو، یہ یاد کیسے ہوگا؟ بالتعلیم والتعلم، بالتعلیم والتعلم، اس کو پڑھو بھی صحیح، اس کو پڑھاؤ بھی صحیح، معافی یہ جو اس میں ہے احکام۔ معلوم ہوتا ہے کتب الہیہ کا اصل مقصد افہام، تفہیم اور فہم ہے، افہام و تفہیم اور فہم ہے۔ کتب الہیہ پڑھنے سے ثواب ضرور ملتا ہے اور برکات کا نزول ضرور ہوتا ہے، لیکن اصل جو مقصود ہے کتب الہیہ کا وہ باطن کی اصلاح ہے اور عقائد و اعمال کی اصلاح ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یہاں پر قادیانی اور نیچری معجزات کے منکر ملحدین، منکرین معجزات، قلب میں نے ذکر کیا، یہاں وہ کہتے ہیں رفعنا کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے پہاڑ کو اٹھایا، یہ مولویوں نے سمجھا ہے۔ قرآن میں کوئی نہیں رفعنا کا معنی کہ اللہ نے پہاڑ کو اٹھایا، جیسے مولویوں کی گپتے ہیں۔ رفعنا کا معنی یہ ہے کہ وہ قوم ایک وادی میں تھی اور پہاڑ اوپر نظر آ رہا تھا،
جب آدمی وادی میں ہو تو پہاڑ کی چوٹی وہ اوپر اس طرح نظر آ رہی تھی، وہ نیچے تھے اور پہاڑ میں زلزلہ آیا. جب زلزلہ آیا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ پہاڑ اوپر گرنا پڑے. اصل میں یہ بات تھی. یہ نہیں ہے کہ پہاڑ اٹھایا گیا سروں پہ، یہ تو مولوی بیان کرتے. باقی وہ پہاڑ کے نیچے گئے وادی میں. وادی تھی نا، وادی سمجھتے ہو پہاڑوں کا قریبی علاقہ، یہ وادی میں تھے اور اوپر پہاڑ نظر آ رہا تھا اور پہاڑ میں زلزلہ آیا. انہوں نے سمجھا شاید ہم پر گرنا چاہیے. واہ واہ، یہ زلزلہ کس لفظ کا معنی ہے؟ وادی. دادی کہاں سے نکالی ہے؟ وادی. اب یعنی ذہن دیکھو، خود وادی بھی نکال دی، زلزلہ بھی نکال لیا، لیکن جو حقیقت قرآنی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پاگل جہان کے. یاد رکھ لو یہاں دو ضابطے ہیں. ایک ضابطہ کہ الفاظ کا ظاہر، الفاظ کا ظاہر اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. الفاظ کے ظاہر آپ نے شرح عقائد میں پڑھا ہے، ان النصوص تحمل علی ظواہرها، نصوص کو ظاہر پر معمول کیا جائے گا، ظاہر نہیں چھوڑا جائے گا. اسی طریقہ سے یہ شرح عقائد نسبی میں بھی ہے، شرح عقائد جلالی میں بھی ہے، نبراس میں بھی ہے، اور بھی عقائد کی تمام کتب کا مسلمہ ضابطہ ہے کہ نصوص کو حمل کیا جائے گا ظاہر پر. اور اہل سنت کا یہی اٹل فیصلہ ہے اور بالکل قاطبہ نظریہ ہے. ایک. نمبر دو، جہاں صریح اور قطعی بات ہو اور کوئی چیز، جہاں صریح اور قطعی بات ہو، صریح اور قطعیات میں تعویل بھی کفر ہے اور صرف عن الظاہر بھی کفر ہے. اس بات کو علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اکفار الملحدین میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. چاہے وہ ضروریات دین ہوں یا صریح اور قطعی نص ہو. قطعی کا مطلب یہ ہے خبر متواتر ہو یا قرآن پاک کی آیت ہو، اور صریح و دلالت ہو، اس کا معنی بالکل ظاہر ہے. اب اس سے تعویل کرے تب بھی کافر ہے، اور اگر اس میں انکار کرے تب بھی کافر ہے. تعویل بھی کفر ہے اور انکار بھی کفر ہے، دونوں چیزیں کفر ہے. یہ دو ضابطے ہیں. تو پہلا ضابطہ میں نے کہا کہ حتی الامکان نصوص کو حمل کیا جائے گا ظاہر پر. نمبر دو، قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت میں جیسے انکار کفر ہے، اسی طرح تعویل بھی کفر ہے. ضروریات دین میں یا قطعیات میں جیسے انکار کفر، اسی طرح بولتے کیوں نہیں، اسی طرح تعویل بھی کفر ہے. اب یہ دو ضابطے سامنے رکھ کے اور رفعنا کا معنی دیکھ لو. کسی لغت میں السیاح امام جوہری کی ہے، اسی طرح لسان العرب علامہ افریقی کی لغت کی کتاب ہے. مقایس اللغہ یہ بھی لغت کی کتاب ہے. السراء یہ بھی لغت کی کتاب ہے. کسی بھی لغت کی کتاب کو دیکھ لو، رفع مقابلے ہے وضع کے، اور وضع کا معنی رکھنا اور رفع کا معنی اٹھانا. رفع کا معنی اٹھانا، یہ مقابلے کس کے ہے؟ وضع کے. ایک. نمبر دو، قرآن پاک میں نطقنا الجبل ہے کہ نہیں؟ کہاں پر؟ سورۃ ہاں نکالو ذرا جلدی. نطقنا 254 بھائی. ہاں بھائی، یہ تفسیر القرآن بالقرآن. نطقنا، اچھا جی. پھر نطقنا الجبل
نتقنا الجبل فوقہم کأنہ ظلۃ. اب دیکھو، نتقنا ہم نے اکھیڑا پہاڑ کو ان کے اوپر، فوقہم نتقنا، نت کہتے کسی چیز کو جڑ سے نکالنا، پہاڑ کو ہم نے جڑ سے نکالا، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ظلۃ گویا کہ وہ چھت ظلہ صحبان کی طرح، بادل کی طرح، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب یہ آیت نص کرتی ہے کہ پہاڑ کو زمین سے اکھیڑ کے ان کے اوپر کیا گیا، اور محمد علی قادیانی بیان القرآن والا، سر سید لغات القرآن والا، یہ بالکل قطعی کافر ہیں اس آیت کی غلط معنی کر کے اور تحریف کر کے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، قرآن پاک کی تحریف یہ کذب علی اللہ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. اگر ایک آدمی قرآن کا معنی بگاڑ رہا ہے جان بوجھ کر، ایک ہے غلطی لگ جانا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عامدن کوئی قرآن کا مطلب بگاڑتا ہے تو قطعی کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. یہاں پر مودودی صاحب بھی، وہ بھی بے ایمان بنے ہیں. مودودی صاحب نے بھی جہاں لکھا ہے کہ پہاڑ اٹھایا نہیں گیا تھا، پہاڑ اٹھایا نہیں گیا تھا، بس ان کو محسوس یوں ہوتا تھا. واہ، تو لگتا ہے ان میں تھا، ان کو محسوس ایسے ہوتا تھا. دیکھو جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تو جہاں مسئلہ کیا نکلا؟ رد قادیانیت بھی. یہ لاہوری مرزئی، لاہوری مرزئی اور قادیانیوں میں تھوڑا سا فرق ہے. لاہوری مرزئی کہتے ہیں کہ مرزا نبی تو نہیں لیکن مجدد تھا، مرزا نبی نہیں لیکن مجدد تھا، یہ مجدد مانتے ہیں. حالانکہ مرزا کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ مرزا مدعی نبوت ہے، اور جھوٹے مدعی نبوت کو مسلمان سمجھنے والا بھی کیا بنتا ہے؟ خیال کرو، ہمیں کہو گے یہ فتوے لگاتے ہیں تو کسی مولوی سے پوچھ لو کہ وہ کافر ہیں یا نہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں جس وجہ سے قادیانی کافر ہے، اگر وہ وجہ کسی اور میں پائی جائے تو وہ بھی کافر ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں جس وجہ سے قادیانی کافر ہے، وہ وجہ اگر کسی اور میں پائی جائے تو وہ بھی کافر ہے. مولوی کہتے ہیں نہیں، قادیانی تو کافر ہے اور دوسرے کلمہ گو ہیں، ان کو کافر نہ کہو، حالانکہ وہ بے ایمان بھی کلمہ پڑھتا ہے. قادیانی کافر ہے قرآن پاک کی آیات کا معنی بگاڑ کے. خاتم النبی جین کا معنی ہے جی حقیقی نبی، بعد میں کوئی نہیں آنا، بروزی آ جائے گا حقیقی. اب جو لا یعلم الغیب کا معنی کرے، اس کا معنی ہے جی ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا، عطائی جانتے ہیں. وہی وجہ پائی گئی قادیانی والی کے نہیں، وہی قادیانی والی وجہ. ہم کہتے وہاں کفر ہے تو جہاں اجرا کیوں نہیں کرتے؟ جہاں بھی کفر ہے وہ بھی محرف ہے، یہ بھی محرف ہے. بہرحال دیکھو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ثُمَّ پھر تَوَلَّيْتُم، یہاں پر حاشیہ لکھا ہے، اس کو دیکھ لو. یہود کی مذہبی خرابی اور امراض ثلاثہ، یہود کی 3 بیماریاں اور آ رہی ہیں. تولی 1، ہیلا بازی 2، تحمق مسائل کے پیچھے پڑ جانا اور خامخواہ بات کا بتنگر بنانا. تحمق یہ تیسرا، یہ 3 بیماریاں اور آ گئی. اب ثم توليتم کے نیچے لکھا ہے بیان مرض، مرض کا بیان. من بعد ذالک، بعد اس کے، پھر تم نے منہ موڑا، پھر گئے بعد اس کے. فلولا فضل اللہ، مانے از عذاب، چاہیے تو یہ تھا کہ عذاب میں گرفتار ہوتے، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے. برحمت ہو، اور رحمت اس کی، بالامحال و تاخیر العذاب، یہ رحمت کی صورت کا بیان ہے،
با تصویریہ ہے، رحمتہ یعنی اس کی رحمت کا کیا مطلب؟ وہ مہلت نہ دیتا اور عذاب مؤخر نہ کرتا. لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والے، من الخاسرین فوراً تباہ ہونے والے. یہ مرادی معنی ہے جو نیچے لکھا ہے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق، مرض دوم ہیلا بازی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ البتہ تحقیق تم خوب جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ البتہ تحقیق تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، خوب جانتے ہو. الَّذِينَ ان کو، اعتدوا منکم فی السبت جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے مسئلہ میں، فی السبت ہفتے میں، ہفتے کے حکم میں، فی حکم السبت مضاف مقدر ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ پس کہا ہم نے ان کو، کونوا قردۃ ہو جاؤ بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے، ہو جاؤ بندر ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا پس کیا ہم نے اس قصہ کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہا قریب کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا اور اس کے پیچھے یعنی پچھلے زمانے کے لوگوں کے لیے، وموعظۃ اور واعظ، للمتقین واسطے ڈرنے والوں کے، للمتقین واسطے ان کے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ دوسری مرض کیا تھی جی؟ ہیلا بازی. ہیلا بازی، ہیلا سمجھتے ہو؟ احکام میں تعویلات کرنا اور بہانے بنا بنا کر شریعت کو معطل کرنا، یہ بھی ان کی عادت تھی. تو یہ ایک قوم تھی یہودیوں کی، ان کے اسلاف تھے اور یہ بحر کلزم کے رہائشی تھے. بحر کلزم اس کے رہائشی تھے، کنارے پر ان کے گھر تھے، آبادی تھی، اور ان کو چسکا تھا، ان کا کاروبار تھا مچھلی کے شکار کا، مچھلیاں کھاتے، مچھلی کے شکار کا. اللہ نے اس قوم کو سنیچر اور ہفتے کا دن دیا بطور تعظیم کے. ان کا ہمارا جمعہ ہے تو یہود کا ہفتے والا دن تھا ان کی تعظیم، لیکن احکام کچھ سخت رکھ دیے. کوئی سخت کا مطلب امتحان تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دے دیا کہ ہفتہ کے دن شکار نہیں کر سکتے. یہ سارے شکاری تھے، مچھلی شکار کرتے، ہفتہ کے دن تم شکار نہیں کر سکتے. اب ہوا یہ مقصد تو امتحان تھا، حکمت. وہ ہفتے کے دن مچھلیاں وہ پانی کے اوپر اوپر نظر آتی تھی اور وہ بڑی کثرت کے ساتھ، اور اتوار سوموار کو کوئی ایک آدھی مچھلی مل جاتی، اکثر مچھلیاں ملتی نہیں. ہفتے والے دن مچھلیوں کی بھی منڈی ہوتی اور وہ اوپر دیکھتے پانی کے نیچے مچھلیاں مچھلیاں نظر آتی. اب انہوں نے سوچا یار مسئلہ بن گیا. اب آئے دارالفتاء مفتیان کرام کے پاس کہ مسئلہ یہ ہے کہ مچھلیاں ہفتے والے دن یوں ہوتی ہیں، اس کی کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ آگے مفتی سے، جیسے آج کل مفتی ہے، آج کل بھی مفتیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. آتی قدوری بھی نہیں لیکن مفتی اقدس حضرت مفتی اعظم، یہ افتاء من المفت، اکثر کئی تو خیر ہے لیکن اکثر من المفت، پتہ شتا کوئی نہیں جی افتاء کیا ہے. اچھا افتاء کیا پڑھا ہے؟ افتاء میں یہ قدوری پڑھی ہے. قدوری تو ثانیہ میں پڑھی تھی، افتاء میں کیا قدوری پڑھی ہے جی؟ وہ رسم المفتی بھی پڑھا ہے. رسم المفتی جب مدرسے میں پڑھا تھا تو وہ کسی کو نہیں آتا تھا، وہ کیسا پڑھا تھا؟ وہ پشتو تھی یا انگلش تھی؟ کیا چیز تھی رسم المفتی؟ وہ سمجھ نہیں آیا. یہ 3 سال لگاتا ہے وہ جو اولا ثانیہ والے کتابیں پڑھتے ہیں، اور پھر آ کے مفتی اعظم. تو جہاں پر بھی مفتی اعظم تھے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں چونکہ منع کیا گیا ہے ہفتے والے دن، چنانچہ تم اس طرح کرو
کہ نالیاں بنا لو، تالاب بنا لو، ہفتے والے دن شکار بالکل نہیں کرنا، کیونکہ ہفتے والے دن تو منع ہے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، لیکن اس طرح کرو کہ ہفتے والے دن پانی ان تالابوں میں چھوڑ دو، نالیوں میں، اور جب ہفتہ ختم ہو جائے، اتوار کی رات ہو تو ہفتے کا دن غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا، رات کو ساری مچھلیاں پکڑ لو، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں نا، دن کو شکار نہیں کرنا، رات کو تو اللہ نے منع نہیں کیا، ہفتے کا دن تو ختم ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے یہ مسئلہ مولویوں نے بتا دیا، قوم شروع ہوگی۔ جب قوم شروع ہوئی تو 3 طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ تھا اشاعت التوحید و سنہ کا، یہ طبقہ کہتا کہ خبردار بے ایمانوں، کوئی ہیلا شیلا نہیں، یہ ہیلے کرنے والے مفتی بھی بے ایمان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بھی چٹے کافر اور بے ایمان ہو، اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک بن گئی صوفیوں کی جماعت، انہوں نے کہا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ اگر کر رہے ہیں اس کی ان کی مرضی، ہم خود کرتے نہیں اور کسی کو کہتے کچھ نہیں، دیا جائے پتر، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک تھے مجرمین جو ان ہیلوں میں پڑ گئے، یہ 3 جماعتیں، حتیٰ کہ جب مدت ان کی پوری ہوئی، چاند دن تو انہوں نے مزے اڑائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اپنے عذاب میں، اور راتوں رات ان کی شکلیں بندروں کی بن گئی۔ جب ایک فریق بچ گیا، وہ فریق تھا وہ جو روکنے والا تھا، وہ فریق بچ گیا، باقی دونوں کے بارے میں یہی قول راجح ہے کہ دونوں پارٹیاں، صوفیوں کی بھی مجرموں کی بھی، اللہ نے ان کی شکلیں بھی مس کر دی، بندر بنا دیے۔ جب یہ جماعت اٹھی، دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، پورا محلہ خاموش ہے، جب جنہوں نے دیوار سے دیکھا وہ سارے بندر بنے بیٹھے تھے اور وہ رو رہے تھے، آنسو ان کے آتے تھے، شکلیں تو بندروں والی بن گئی، لیکن عقل تو موجود تھی، اندر تو وہ ساری انسانیت موجود تھی، لیکن ان کے شکلیں اللہ نے بس کر دی، اس لیے وہ روتے بھی تھے، اشارے بھی کرتے تھے۔ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گئے 3 دن کے بعد۔ اور یہ ضابطہ ہے، کسی بھی مہذب قوم کی نسل نہیں چلتی، کوئی بھی مہذب قوم ہو اس کی نسل نہیں چلتی۔ یہ جو بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ بندر انہی کی نسل سے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، مہذب قوم کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی نسل نہیں چلتی۔ بہرحال ان کو بندر کیوں بنایا گیا؟ آپ دیکھ لیں کہ الجزاء من جنس العمل، جزا ہوتی ہے عمل کام جیسی، تو چونکہ بندر جانور ایسا ہے کہ جو چلاک اور طرار جانور ہے، بندر کو جتنے ہیلا بازی اور چلاکیاں آتی ہے، جانوروں میں کوئی بھی اتنا ہوشیار اور چلاک جانور نہیں ہے جتنا پیزو اور بندر ہے، تو انہوں نے کام وہی کیے، تو اللہ نے ان کی شکلیں بھی اس مناسبت سے ان بندروں والی بنا دی۔ سمجھ آئیے بات؟ جہاں پر بھی سر سید اور مرزا گاما اور اس کی ذریت یہ کہتی ہے وہ بندر بنے نہیں تھے، ان کی عادتیں بندروں والی تھی، وہ بندر بنے نہیں تھے، ان کی عادتیں بندروں والی، یعنی مرزا قادیانی والی تھی، بندروں والی تھی، شکلیں نہیں بگڑی تھی۔ ہے دجال کذاب، جہاں پر لفظ دیکھو فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو اذا اراد شیئا فیکون لہ کن فیکون، یہ کونو یہ امر تکوینی ہے اور یہ ماہیت بدلنے کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ عادتیں بدلی، نہ، یہ امر تکوین، اور امر تکوین اسی طرح اذا اراد شیئا فیکون لہ کن فیکون فہوا یکون، جس طرح وہ کہتا ہے کن فہوا یکون، وہ چیز اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بندر بن جاؤ، وہ بندر بن گئے، حقیقتاً بندر بنے۔ کونو قردۃ خاسئین، ذلیل ہونے والے، صفت کاشفہ، فجعلناہا، بس کیا ہم نے،
ہاں ضمیر کا مرجع القصہ، یہ جو ماقبل قصہ مذکور ہے یہ ضمیر کا مرجع ہے. نکالن، نکال کہتے ہیں حدیدہ، نکال کہتے ہیں بیڑی کو. بیڑی سمجھتے ہیں؟ لوہے کی جو بیڑی بناتے ہیں وہ پولیس والے ہتھکڑی لگاتے ہیں. ایک دوسرا اصل ایک ہوتا ہے نیل، پتہ نہیں جنوں کے علاقوں میں اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اونٹوں کے پاؤں میں وہ زنجیر ڈالتے ہیں، لیکن وہ پورا زنجیر نہیں ہوتا، اس کے چند کڑے ہوتے ہیں، اور کڑے بھی کیا ہوتے ہیں؟ لوہے کے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیڑی بھی، اور اس کو کہتے ہیں نیل بھی. ہماری بولی میں اسے نیل کہتے ہیں. تو نکال کا اصل معنی کیا ہے؟ نیل. یہ پشتو والے کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں، وہ جو اونٹ کے پاؤں میں لوہا ڈالتے ہیں نا، 2-4 کڑے، اس کو پابند کرنے کے لیے. ہاں اونچا بولو نا، یہ سنیں بزرگ. کڑے، ٹھیک ہے. پشتو کی قرات بھی مشکل ہے نا. تو کوئی پشتو والا اوپر بول کے ان کو بتائے کیا بولتے ہیں. زنجیر کی بات نہیں کر رہا. اچھا بیڑی، ماشاءاللہ. تو یہ نکال اصل میں اسی چیز کو کہتے ہیں. یہ بیڑی کہہ لو، نیل کہہ لو، وہ اچھا. اور حدیدۃ اللجام کہہ لو، لجام والا لوہا، حدیدۃ اللجام یہ کہہ لو. تو نکال کو نکال اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ بیڑی اور وہ نیل، وہ کڑا پاؤں کو روک دیتا ہے چلنے سے، اسی طرح نکال بھی گناہوں سے روک دیتا ہے آدمی کو. نکال اس لیے کہا گیا اس کو کہ یہ واقعہ، اس کو اللہ نے نکال اور عبرت بنایا، یعنی گناہوں سے روکنے والا. وموعظۃ، جہاں لما بین یدیہا سے مراد ان کے ہم زمان، وما خلفہا سے مراد پچھلے زمانے کے لوگ. وموعظۃ، اور موعظہ واعظ، واعظ وہ ہوتا ہے جس میں نیکی کے اندر اضافہ ہو. پہلے امتوں پر تو دعوت ضروری ہی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ضروری تھی نہ واجب. تو صوفیوں کو کس نے کہا ہے نہیں ضروری تھی؟ یہ کس نے کہا ہے پہلی امتوں پر دعوت ضروری نہیں تھی؟ تبلیغیوں سے سنا ہے. اس کو کوئی دلیل لکھ کر بھیجو کہ پہلی امتوں پر دعوت ضروری نہیں تھی. ایسی گپیں، اس کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. دعوت ضروری تھی تب تو رگڑا نکلا. وہ جو حدیث میں آتا ہے اس صوفی کو پہلے رگڑا ملا، لم یتما عربیہ، حدیث نہیں پڑھی. بستی کی ہلاکت کا حکم ہوا تو اندر ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، صوفی صاحب تھے. تو اتنا نیک فرشتے بھی حیران ہو گئے اب اس کا کیا بنے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے یا اللہ یہ تو سوپڑ بیٹھا ہے، اور سوپڑ بھی ایسا ہے کہ لم یعص اللہ طرفۃ عین، جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نافرمانی نہیں کی. اتنا بڑا صوفی، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا اس کو نیچے رکھو، بستی کو اوپر رکھو. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَّعْ عَرْفِيًّا، یہ بے غیرت ہے، اسے میری توحید کی کبھی غیرت ہی نہیں آئی، اس لیے اس کو نیچے بستی کو اوپر. تو اب اگر دعوت ضروری نہیں تھی تو اس بے غیرت صوفی کا کیوں رگڑا نکل گیا؟ ہاں وہ تو ہے ہی ہے نا، دلائل میں نہیں پیش کر رہا، صرف میں مثال دے رہا ہوں. وہ تو آئے گا قرآن میں، ساری چیزیں آ جائیں گی. قرآن پاک کی صاف نصوص موجود ہیں. تو یہ جی پہلوں پر دعوت نہیں تھی، یہ دعوت ہم پہ ہے. پہلی بات تو پہلوں پر بھی دعوت تھی ایک. دوسرا تم پر دعوت نہیں ہے. پہلوں پہ دعوت تھی، تم پر دعوت نہیں ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے بیان القرآن میں کہ جاہل پر تبلیغ حرام ہے.
جو ان پڑھ اور جاہل ہے وہ تبلیغ کرنا اس کے لیے حرام ہے. یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے بیان القرآن میں, اور علماء نے بھی لکھا. اس لیے کہو تم پر نہیں کی, کیونکہ تم رنگ بھی پھر ایسے ہی لگاتے ہو نا. یہ جو اب رنگ لگا رہے ہو تو رنگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, نری کفریہ اصطلاحات جاری کرتے ہو. پہلوں پر واجب تھی, ان پر نہیں البتہ آپ پر ہے. ان پر نہیں البتہ آپ پر ہے. لیکن ہے کیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ سگریٹ نہ پیا کرو. امر بالمعروف کیا ہے؟ نہی عن المنکر کیا ہے؟ پتہ چلتا ہی کوئی نہیں. آپ تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھ لیں, علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی لمبی چوڑی تفسیریں چھوڑو, عربی تو ہیں ہی ہے نا, اردو کی تفسیر. علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا معروف توحید ہے اور سب سے بڑا منکر شرک ہے. شرک اور بدعت سب سے بڑا منکر ہے. تو تأمرون بالمعروف کا مطلب ہے کہ تم توحید کی دعوت دیتے ہو اور شرک اور بدعت سے روکتے ہو, جبکہ یہ تو مشرکوں کے آگے بھی کھڑا ہے پیچھے بھی کھڑا ہے اور مشرکوں کے ساتھ اختلاف بھی کوئی نہیں. اسی طریقہ سے ہر بدعت کی مجلس میں دوست بزرگ بیٹھا ہوگا. جی کیوں جوڑ پیدا ہو رہا ہے, کل میں بھی پہنچا ہوا ہے, اپنی زبان ہونٹوں پہ لگاتے ہوئے وہاں پر بھی پہنچا ہے, جمعرات کو بھی پہنچا ہے, 11ویں کو بھی پہنچا ہے, ان کی مجلسوں کو بھی پہنچا ہے. جی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ذرا جوڑ پیدا ہو جائے, ہماری بات سن لیں. ہے بے ایمانہ, دین اپنا برباد تو نے کر دیا اہل بدعت کے ساتھ مل کر, اہل شرک کے ساتھ. اب وہ تیرے جیسے بے ایمان کی بات سنے کیا فائدہ, نہ سنے کیا فائدہ, تو نے اپنا دین برباد کر دیا. جب تو بھی اس جیسا بن گیا تو وہ تیری بات سننا تو اس کے لیے ضروری ہے, تیری وہ سنے گا جیسے تو بے ایمان وہ بھی بے ایمان ہی بنے گا. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں چلو بہرحال یہ جان بوجھ کے کسی نے شرارت کی ہے, یہ رکے والے نے جان بوجھ کے شرارت کی ہے. ہاں بھائی, فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا, کر دیا ہم نے اس قصہ کو نکالن, عبرت, نکال بیڑی کہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں. ہاں بھائی, وَمَوْعِظَةً اور باز نصیحت کے نیکی میں زیادہ ہوں. دو جملے لکھے ہیں, اس سے فرق ہو گیا باز اور نکال کا. موعظۃ للمتقین, وَإِذْ قَالَ تیسری مرض تعمق, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو, ان اللہ بے شک اللہ, یامرکم حکم دیتا ہے تم کو, ان تذبحوا بقرۃ, ان تذبحوا بقرۃ یہ کہ ذبح کرو گائے, بقرۃ گائے. یہاں پر ایک تقریر سن لو, بعد میں کچھ عرض کرتا ہوں, یہ ترجمہ اور تفسیر سن لو. ان تذبحوا بقرۃ یہ کہ ذبح کرو گائے. حضرت تھانوی نے معنی کیا ہے بیل, بقرۃ کا کیا معنی کیا؟ بیل. بریلوی یاد ہے, توبہ توبہ, تھانوی بیل والا معنی کر دیا, لا حول ولا قوت. یہ تو نامیر والا بھی جانتا ہے کہ بقرہ مؤنث ہے. بقرہ کیا ہے آپ کو نہیں پتا؟ بقرہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ تو نامیر پڑھنے والا بھی جانتا ہے, اور دیوبندیوں کا حکیم الامت, اور وہ کہتا ہے بیل. اس کو یہ بھی نہیں پتا مؤنث اور مذکر کا, تو تھانوی نے قرآن کی تعریف کی. واہ, شکر ہے بریلوی نہ پڑھے. ان اللہ یامرکم, ہم کہتے ہیں واقعی یہ نامیر والا طالب علم بھی اعتراض کر سکتا ہے, کوئی پڑھا لکھا نہیں کر سکتا. یہ نامیر والا طالب علم بھی ایسا اعتراض کر سکتا ہے, کوئی پڑھا لکھا نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ بقرہ جو ہے یہ تا نقل کی ہے. بقرہ کی تا کس کی ہے؟ نقل کی. اور اس کا معنی بکر کا دونوں آتا ہے, استعمال اس کا مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی ہے. اور یہ مفسرین حضرات نے پوری بات کی ہے کہ بقرہ کی تا نقل کی ہے, اور یہ اس کا استعمال تانیث اور تذکیر
دونوں طرح ہوتا ہے، اس کی طرح مذکر کی ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے، مؤنث کی ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے۔ اب بریلوی چونکہ صرف نامیر تک پڑے ہوئے ہیں تو حضرت تھانوی زیادہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ نامیر والے اعتراض کر رہے ہیں حضرت تھانوی پر۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ تو جہاں بیل والا ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ عام طور پہ قربانی یا ذبح بیل کو کیا جاتا ہے۔ عام طور پر قربانی کس کی ہوتی ہے؟ زیادہ تر بیل کی۔ ایک دوسرا، اگر اس وقت کے لوگوں کی عادات دیکھی جائے تو وہ بیل کو ذبح کرتے۔ حضرت تھانوی نے ایسے معنی نہیں کیا، وہ بیل کو ذبح کرتے۔ اور تیسرا، انہوں نے بیل کی پوجا کی تھی۔ آل حجر پوجا کس کی کرتے تھے؟ بیل بچڑے کی تھی، تو ان کے دل میں بھی بیل کی عظمت تھی، اور اسی عظمت کو گرانے کے لیے ذبح کا حکم دیا گیا۔ تو اگر حضرت تھانوی نے بقرہ کا معنی بیل کا کر دیا تو بریلویوں کو کوشش کر کے نامیر سے آگے ناب کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو سمجھ آئیے بات؟ ہاں، یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ حکم دیتا ہے تم کو یہ کہ ذبح کرو گائے۔ قالو، کہا انہوں نے، اتتخذنا ہزوا، کیا بناتا ہے تو ہمیں مسخری کیا ہوا، ہزوا بمعنی محذوبا، مسخری کیا ہوا۔ قال اعوذ باللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہوں میں الجاہلین نادانوں سے، الجاہلین نادانوں سے۔ یہاں سے بعض علماء نے لیا مذاق کرنا جہالت ہے، مذاق کرنا جہالت ہے۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ مذاق نہ بناؤ۔ حضرت نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جاہل ہونے سے، یعنی مذاق کرنے والوں سے ہونے سے۔ تو مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، لیکن یاد رکھو یہ غلط بات ہے، یہ بات درست نہیں۔ یہاں جو مذاق ہے حکم الہی کے مقابل ہے۔ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کے احکام میں مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، ورنہ مطلقاً مذاق اپنے مقام پہ ہے۔ مذاق یا مزاح مطلقاً از قبیلہ جہل نہیں، احکام الہی میں مذاق اڑانا اصل جہل یہ ہے۔ قال اعوذ باللہ، عرض کی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہوں میں نادانوں سے، ناواقفوں سے، جاہلوں سے۔ اوپر لکھا ہے احکام الہی میں تمسخر کرنا، اور نیچے کیا کہ احکام الہیہ میں مسخری کروں۔ قالو، کہا انہوں نے، اب تفتیشیں شروع ہو رہی ہے، تعمق، بات کا بسنگر بنائیں گے۔ قالو، کہا انہوں نے، ادعو لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے۔ لیکن جہاں پر ادعو بمعنی سل، ادعو بمعنی سل، پوچھ دے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے، واضح کرے، ماہی، کہ وہ گائے کیا ہے، ماہیہ کا مطلب ما سنھا، اس کی عمر کیا ہے، نو عمر یا بوڑھی۔ کالا انہ یقولو، کالا جواب تفتیش اول، پہلی تفتیش کا جواب۔ کالا فرمایا انہ، بے شک وہ اللہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ بقرۃ گائے ہے یا بیل ہے، لا فارض، نہ بالکل بوڑھی، بلا بکر، اور نہ بالکل چھوٹی بچی، چھوٹی، اوان بین ذالک، بین بین ہے، درمیانی ہے اس کے، یعنی المذکور من الشیئین، فارض اور بکر کے درمیان، درمیان عمر کی۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس کرو جو تمہیں حکم ملا ہے، زیادہ حجتیں نہ کرو، جو حکم ملا ہے وہ کر گزرو۔
قالو تفتیش دوم، کہا انہوں نے ادع لنا ربا کا، پوچھ دے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، کیا رنگ ہو اس کا، ما لونہا، کیا رنگ ہو اس کا رنگ پوچھ لو۔ قال انہو یقول، جواب دو، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے یا بیل ہے، صفراء، زرد رنگ کا، فات کے لونہا، خوش کرتا ہے رنگ اس کا، اور خوب ہے رنگ اس کا، فات کے لونہا، خوب ہے رنگ اس کا، یعنی سخت گہری زردی والی، تسر الناظرین، خوش کرتا ہے دیکھنے والوں کو۔ قالو، کہا انہوں نے تفتیش سوم، ادع لنا ربا کا، پوچھ دے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہے وہ کیا ہے، ما صنفہا، یعنی کس قسم کی ہو، کام کیا کرتی ہو، ان البقرہ، بے شک بکر، تشابہ علینا، اب ان البقرہ کہا ہے کہ ان البقر، وہ سمجھ آئیے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ تا کون سی ہے، نقل کی ہے، تا کس کی ہے، نقل کی، ان البقرہ تشابہ علینا، بکر تو رل مل گئی ہے ہم پر، وہ گائے یا بیل تو ہم پر رل مل گیا ہے، فإنا انشاء اللہ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، البتہ راہ پانے والوں سے ہوں گے۔ قال انہ یقول، جواب تفتیش سوم، فرمایا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے یا بیل ہے، لا ذلول، نہیں ذلول، محنت کرنے والی، نہیں ذلول، کام میں لگائی ہوئی، عمل کام کرنے والی، تثیر الحرث، جو چیرتی ہو زمین کو، بلا تسقی، اور نہیں پلاتی کھیتی کو، مسلمۃ، بریۃ من العیوب، وہ سالم ہے عیوب سے، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں، جیسے کام کرنے والی گایوں کا چمڑا ادڑا ہوتا ہے یا داغ دھبے ہوتے ہیں، مسلمۃ بریۃ من العیوب، لا شیء فیہا، کوئی داغ نہیں اس میں، اس کا جو رنگ ہے وہی رنگ خالص ہے، دوسرے رنگ کا دھبا تک بھی اس میں نہیں۔ قالو، کہا انہوں نے، الآن جئت بالحق، اب ہن گل بنی ہے نا، الآن جئت بالحق، اب لایا ہے بات، بالحق کا یہاں معنی ہے واضح، واضح بات، جس سے اشتباہ دور ہو گیا، ہن سمجھ آئیے، بالحق کے، فذبحوہا، پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھا قریب کے یہ کام کرتے، وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں، لیکن ذبح کر دیا۔ ایک آگے دیکھو، ابھی میں بعد میں عرض کرتا ہوں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب مار ڈالا تم نے، نفسن، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ تَدَارَأْتُمْ اختلفتم، بس تم نے اختلاف کیا اور بات کو ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی، فیہا، اس نفس کے بارے میں، واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا ہے، ما، اس چیز کو، کنتم تکتمون، کہ تھے تم چھپاتے، فقلنا، بس ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس کو، اضربوہ، مارو اس کو، یعنی اس نفس کو، بے بازہا، ساتھ باز حصہ گائے کے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، بے اسی طرح زندہ کرے گا اللہ زندوں کو، کذالک یحیی الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ، بولو اب تم اماتی بنو نا، زندہ کرے گا اللہ زندوں کو، زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ اچھا چلو، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور دکھاتا ہے تم کو آیات اپنی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، ثم قست، پھر بھی قست، سخت رہے، قلوبکم، دل تمہارے، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد بھی،
فہیا کل ہجارہ، یہ مثل پتھر کے ہیں، او اشد، بلکہ زیادہ سخت ہیں، کسوتاً ادرو سختی کے، فإن من الحجارہ، اور بعض پتھروں سے، بے شک بعض پتھروں سے، لما یتفجر منہ الانہار، البتہ بے پڑتی ہیں اس سے نہریں، فإن منہا، اور بعض پتھروں سے، لما یشقق، یتشقق، بعض وہ ہیں کہ چر جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، بس نکلتا ہے ان سے پانی، فإن منہا، اور بعض ان پتھروں سے، لما یہبط من خشیت اللہ، البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی بے خبر، اما تعملون، اس سے کہ تم عمل کرتے ہو۔ اب دیکھو جی، یہاں پر اس قتل تم نفسن اور اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا، اب یہ دو واقعے ہیں، اس کے بارے میں عامت المفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک ہے۔ یہ بات سمجھو، عام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ہے، ذبح بقرہ کا اور قتل نفس کا واقعہ ایک ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، راحیل وغیرہ اس کا نام بھی لکھا ہے، تو ہمیں شناختی کارڈ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بہرحال کوئی آدمی تھا، مفسرین نے اس کے نام بھی اسرائیلیات سے لکھے ہیں، راحیل فلانا فلانا، تو وہ آدمی بڑا مالدار تھا، بڑا اس کے پاس مال تھا، لیکن اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو اس کا ایک بھتیجا تھا، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی آدمی کی، البتہ ایک لڑکی تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی، اور اس کا ایک بھتیجا تھا، تو بھتیجے کے دل میں بات آئی کہ چچا جان ذرا جلدی کوچ کریں تاکہ میں اپنی چچا زاد سے نکاح بھی کر لوں اور مال کا بھی وارث بن جاؤں۔ چنانچہ اس بھتیجے نے راتوں رات چچا کو قتل کر دیا، اور چچا کو قتل کر کے باہر کہیں محلے کے سامنے ڈال کے آ گیا۔ صبح جب قوم کٹھی ہوئی، انہوں نے دیکھا چچا مرا پڑا ہے، اب جھگڑا بن گیا، بنی اسرائیل قوم ویسے بڑی شریف تھی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور جب سارا محلہ اکٹھا ہوا، اب جی قتل کس نے کیا؟ فَدَّارَاتُمْ، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے پر تم بات ڈال رہے تھے، کوئی کہتا تم نے قتل کیا، دیر کا معنی یہی ہوتا ہے ایک دوسرے پہ بات ڈالنا، تو فَدَّارَاتُمْ، وہ جھگڑ رہے تھے، ایک کہتا جی تم نے قتل کیا، دوسرا کہتا تم نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ کی عدالت میں مقدمہ گیا، حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کرو، گائے ذبح کرو۔ چنانچہ انہوں نے آگے ہیل و حجت شروع کر دی، وہ گائے کیسی ہو؟ حضرت نے فرمایا وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کچی بچی ہو، بلکہ درمیان بین ہو، اور جس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں باڑھ کی بین گائے ہو یا بیل۔ بہرحال انہوں نے پھر سوال کیا وہ کام کیا کرتی ہو، رنگ کیا ہو، وہ سوال کرتے گئے، وجودات بڑھتی گئی۔ بہرحال مفسرین کہتے ہیں جب پوری شرطیں ہو گئی نا، رنگ بھی متعین، سن بھی متعین، کام بھی متعین، یہ ساری تفتیشیں ہو گئی، اب وہ گائے تلاش کرنے چلے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنا؟ 40 سال میت پڑا رہا، وہ گائے تلاش کرتے رہے۔ وہ بھتیجا تو کر لینا شادی۔ 40 سال جو گزر گئے، اب وہ بوڑھی وہ بھی بیٹھی رہی، بھتیجا بھی رہا۔ 40 سال کے بعد انہیں جنگل میں وہ گائے مل گئی۔ وہاں پر بھی ایک بڑھیا تھی، ایک بوڑھا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ جہاں بڑھیا بوڑھے آئے تو گپیں بہت ہوتی ہیں، تو وہاں پر جنگل میں وہ گائے مل گئی۔ اب وہ بوڑھا بوڑھی اڑ گئے کہ ہم گائے نہیں بیچتے۔ انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہے قیمت لے لو، گائے بیچو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ اس کا جتنا چمڑا ہے نا، یہ چمڑا سونے کا بھر کے لیں گے، سونے کا، جتنا سونا چمڑے میں آ گیا، یعنی گائے کے وزن کے برابر سونا،
کیونکہ پوری گائے چمڑے میں تھی، تو اتنا سونا ہو جتنا سونا چمڑا بھر جائے، بس تب ہم دیں گے۔ جب یہ بات ہوئی انہوں نے سونا اکٹھا کیا، پتہ نہیں یہ سونا پاکستان میں تو نہیں ہے، انہوں نے اتنا سونا من 2، 2.5، 4 من سونا اکٹھا کیا اور وہ چمڑا گائے کے چمڑے کے برابر سونا دیا، تب وہ گائے ملی اور 40 سال کے بعد وہ گائے ذبح ہوئی، اور ذبح ہونے کے بعد فرمایا گیا اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارو، چنانچہ اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا۔ مقتول اٹھ بیٹھا، اس نے کہا مجھے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور پھر سو گیا۔ یہ واقعہ ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ یہ کس نے بیان کیا؟ تقریباً عامت المفسرین سب نے یہ واقعہ بیان کیا، لیکن ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بالکل اس کو نہیں مانتے۔ وہ تو نہیں گئے؟ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس کو نہیں مانتے۔ اب مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب نے جہاں اور اعتراض کیے حضرت پر، وہاں پر یہ بھی اعتراض کیا کہ جمہور مفسرین کی تفسیر چھوڑ دی اور یہ تفسیر بالرائے کی، تفسیر بالرائے، اس لیے جواہر القرآن پڑھنا جائز نہیں۔ یہ تو ایک فائدہ سمجھ لو، جو ساتھی شروع میں تھے تو شروع کے اصول میں نے بات کر دی تھی، تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے، تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے، یہ میں نے سمجھا دیا تھا۔ تفسیر بالرائے سمجھ لو، تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد حقہ یا تواترات امت اس کے مد مقابل کوئی رائے قائم کر کے پھر قرآن حدیث کو اس پر فٹ کیا جائے۔ بھئی عقائد حقہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ بنا کر، جیسے مرزا دجال ہے، وہ اپنی نبوت ذلی بروزی کا چکر لگا کے ایک نیا نظریہ قائم کر کے اصول کے خلاف پھر آیات کو اس پر فٹ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے۔ لیکن تفسیر بالرائے کا اصل رکن یہ ہے کہ وہ تفسیر یا قوانین عربیت کے خلاف ہو یا قوانین اسلام کے خلاف ہو، یہ دو رکن اہم ہیں۔ قوانین عربیت کے خلاف ہو تب بھی تفسیر بالرائے، قوانین اسلام اور ایمان کے خلاف ہو تب بھی کیا ہے؟ تفسیر بالرائے۔ جو قرآن کے قوانین کے بھی خلاف نہیں، عربیت کے قوانین کے خلاف بھی نہیں، تو اس کو تفسیر بالرائے کہنا بہت بڑے جہالت کے گدھے پر سوار ہونا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے خود ہمیں کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ تو یہ آیت دعوت دے رہی ہے تدبر فی القرآن کا، اور تدبر فی القرآن ظاہر بات ہے جب تفاوت عقل ہے تو تدبر فی القرآن میں بھی تفاوت ہوگا۔ یہی وجہ ہے ابن جریر سے لے کر حضرت تھانوی تک ہمارا یہ دعویٰ ہے ہر مفسر کی اپنی آراء ہے، ہر مفسر کی اپنی آراء ہے۔ امام راضی دیکھو، وہ ایک رائے قائم کرتا ہے، امام سید محمود آلوسی اس کو رد کرتا ہے، وہ نئی رائے قائم کرتا ہے۔ اسی طرح ابن عطیہ ایک رائے قائم کرتا ہے، خطیب اس کو رد کر دیتا ہے، خطیب ایک رائے قائم کرتا ہے، نصفی اس کو رد کر دیتا ہے، کشاف والا ایک رائے قائم کرتا ہے، بعد والے اس کو رد کر کے اپنی ایک نئی بات نکالتے ہیں، راج مرجو۔ تو اگر یہ مطلب لیا جائے کہ ایسی تفسیر کرنا جو پہلے منقول نہیں، نقل نہیں، اور ہو بھی قواعد کے بھی مطابق اور ہو بھی قرآن کے بھی مطابق، بلکہ قرآن کی آیات اور بہتر انداز میں سمجھ آ رہی ہوں، اس کو اگر تفسیر بالرائے کہا جائے تو حضرت تھانوی کی تفسیر کے 200 مقامات ایسے ہیں جو حضرت تھانوی کی تحقیق ہے، دوسروں کی نہیں ہے۔ تو پھر مولانا حسین علی صاحب اگر تفسیر بالرائے کے مرتکب ہیں تو تھانوی صاحب بطریق اولا مرتکب ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کے تفردات ہیں، فیض الباری اٹھائیں، بہت سارے مسائل میں علامہ انور شاہ صاحب کی رائے اور ہے،
باقی سارے محدثین کی رائے اور ہے، لیکن اگر اس کو تفسیر پہ رائے قرار دیا جائے مفتی عبدالشکور کی وہ سبز اینک لگا کر، تو یہ اگر معاملہ کر دیا جائے تو پھر تو علامہ انور شاہ صاحب بھی تفسیر رائے کے مرتکب ہیں۔ خود شیخ الہند کا حاشیہ اور علامہ عثمانی کا حاشیہ یہ دیکھ لو، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو پہلے مفسرین کی رائے اور ہے، ان حضرات کی رائے اور ہے۔ اگر اس کو بھی تفسیر پہ رائے کہا جائے تو پھر تو سارے محرف بنیں گے، علامہ عثمانی بھی نہیں بچے گا، تھانوی صاحب بھی نہیں بچیں گے، ماجدی نہیں بچے گا، پچھلے بزرگ رازی تک کوئی نہیں محفوظ رہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ اور بالکل معذرت کرتے اور منت کے لہجے میں کہتے ہیں کہ ہم تمام امت کی تجہیل اور اس کو محرف قرار نہیں دے سکتے، صرف اتنی بات کہتے ہیں مفتی عبدالشکور ترمذی جاہل بھی تھا اور حاسد بھی تھا، اس لیے اس نے یہ کام کیا، صرف ہم اتنا جملہ بولتے ہیں۔ ورنہ اگر مفتی صاحب کو ہم ٹھیک مانے، پوری امت پہ تحریف اور تفسیر پہ رائے کا یہ فتویٰ اور یہ ڈنڈا جاری ہوگا، تو ساری امت کو جاہل کہنے کی بجائے اگر مفتی عبدالشکور صاحب کو کہہ دیا جائے تو میرا خیال ہے اسلام کے کسی رکن کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ اب سمجھو حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے کیا، یہ بات سمجھو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گائے کے ذبح والا یہ مسئلہ ہی اور ہے اور قتل نفس والا یہ واقعہ اور ہے، دونوں واقعے جدا جدا ہیں۔ گائے کے ذبح کرانے کا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ بنی اسرائیل میں گائے کی تعظیم اور پوجا تھی، بنی اسرائیل میں گائے کی تعظیم اور پوجا تھی، اور اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، لِيُحَبَّنَا أَمْرُ مَعْبُودِهِمْ عِنْدَهُمْ، لِيُحَبَّنَا أَمْرُ مَعْبُودِهِمْ عِنْدَهُمْ، تاکہ ان کے معبود کا معاملہ ان کے ہاتھوں سے، ان کے اپنے پاس سے اس کی توہین کی جائے اور اس کو ذبح کیا جائے۔ جب اپنے ہاتھوں سے وہ ذبح کریں گے تو اس کی تعظیم دل سے نکلے گی، اور وہ جو حب اور محبت تعظیم عبادت ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اپنے معبود کو جب ہاتھ سے ذبح کریں گے تو ان کے اندر کا شرک نکلے گا۔ میں نے پہلے بتایا نا، وہ سومناتھ کا جب بڑا مجاور مسلمان ہوگا تو مسلمان کمانڈر نے اسے کہا یہ کدال لے اور اس بت کو گرا، تو اس نے کدال لی اور اس طرح کرتا ہے، پھر پیچھے کر لیتا ہے، پھر اس طرح کرتا ہے، پھر کدال کو پیچھے کرتا ہے۔ اس نے کہا مار نہ ہوئے، ادھر مار اس کو، بت کو مار۔ وہ کہتا ہے جی 70 سال ہو گئی ہے اندر ہے، یہ بت 70 سال کا اندر ہے، اب 5 منٹوں میں تو نہیں نکل سکتا نا، یہ تو بہت پرانی چیز ہے، 70 سال دل میں ہے، دل میں بستا ہے۔ اب ایک لحظے میں کس طرح ماروں، میں مار نہیں سکتا، ایسے کرتا تو ہوں لیکن اندر سے آواز آتی خبردار نہیں مارتا۔ یہ جو چیز اندر داخل ہو جائے شرک والی، کفر والی، تو یہ نکلتی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں نا بوڑھوں پر محنت کا کوئی پیدا نہیں ہوتا، بوڑھے نے جو چیز رٹی ہے بس رٹی ہے، 100 قرآن سناؤ اللہ رحمت کر دے تو علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ بوڑھے پر محنت، وہ ایسے پتھر پر جلم لڑانا ہے۔ اور جو جوان نوجوان ہے اس کا ذہن تازہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیتا ہے، لیکن بوڑھے توبہ، تو ان کے ذہن میں بھی بچڑے کی محبت تھی، گائے کی تعظیم تھی۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، ہاتھ سے جب ذبح کریں گے لِيُحَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَمْرُ مَعْبُودِهِمْ عِنْدَهُمْ، تاکہ ان کے معبود کا معاملہ ان کے ہاتھوں ہاتھ اس کی توہین ہو۔ یہ جملہ لکھا ہے صاحب مدارک نے، لِيُحَبَّنَا، یہ ہمارے حضرت کی تائید بھی ہے، علامہ نصفی کا یہ جملہ ہے، لِيُحَبَّنَا أَمْرُ مَعْبُودِهِمْ عِنْدَهُمْ۔ تو گائے کا واقعہ اس لیے پیش آیا، باقی رہ گیا قتل نفس، وہ واقعہ جدا ہے، اس گائے کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں۔
اور حضرت نے وہ آگے میں بتاتا ہوں وہ مانا کرتے ہیں اضربو ہو بے باز مارو اس نفس کا بعض حصہ بعض پر. یہ جو مقتول ہے اس مقتول کا بعض حصہ اسی کے بعض حصہ پر مارو. یہ معنی نہیں ہے کہ گائے کا بعض حصہ اس نفس پر مارو، نہیں، یہ جو قتل تم نفسن ہے اسی جان کا نفس کا بعض حصہ اس کے بعض حصہ پر مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل بتا دے گا. یہ دونوں واقعے کیا ہیں جی بزرگوں؟ جدا جدا ہیں. اب تبصرہ ہم نے حضرت کی تفسیر کو کیوں لیا، اس کی وجوہات. پہلی وجہ کہ عام مفسرین نے جو تفسیر کی ہے یہ تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. عام مفسرین نے جو تفسیر کی دونوں واقعے ایک بنائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں. نمبر 2 صحابہ کرام سے بھی یہ منقول نہیں. نمبر 3 یہ اسرائیلی یہودی روایات ہیں. یہ جو ایک واقعہ بنایا گیا یہ اسرائیلی روایات کے پیش نظر بنایا گیا اور یہ بنی اسرائیل کی گپیں ہیں. لا نکذبہ ولا نصدقہ، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ کچھ. تو یہ بات ہے صرف اسرائیلی روایات. کتنے نمبر ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ نبی پاک سے منقول نہیں، ایک صحابہ سے منقول نہیں، 2 اسرائیلی روایت ہے، 3 نمبر 4 اس توجیہ ماننے پر نظم قرآنی میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. نظم قرآنی میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھ لیں جہاں پر ذبح بقرہ کا واقعہ پہلے ہے اور اذ قتلتم کا واقعہ بعد میں ہے، تو پھر بعد والے کو پہلے اور پہلے والے کو بعد میں کرنا پڑتا ہے. یعنی تبدیل فی النظم، نظم قرآنی کو بدلنا پڑتا ہے. جبکہ ہمارے حضرت کی توجیہ پر قرآن اپنی اپنی جگہ پہ رہے گا، وہاں تبدیلی نظم میں نہیں کرنی پڑتی. کتنے نمبر ہو گئے؟ 4. اور 5ویں وجہ یہ ہے آپ قرآن دیکھ لیں اس کے ساتھ جہاں بھی قرآن بیان کر رہا ہے تو یہ مستقل واقعہ بیان کر رہا ہے. پہلے بھی اذ اخذنا، اذ قلنا، یہ سارا اس کے ساتھ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ ہر ایک مستقل واقعہ ہے. تو جہاں پر اذ قالا یا اذ قتلتم، جہاں پر بھی دونوں جگہ اذ موجود ہے تو اذ کے ساتھ قرآن نے ایک مستقل واقعہ ذکر کیا. تو جہاں ذبح بقرہ کا واقعہ مستقل ہے اور قتل نفس کا واقعہ مستقل ہے. کتنی وجوہات ہو گئی؟ 6ٹھی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں 40 سال تک وہ میت پڑا رہا، تو میرا خیال ہے اتنا رکھنے کی میت کی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے، وہ خاص وجہ بھی نہیں. 40 سال تک پڑا رہا تو یہ عقلاً بھی استبعاد ہے. اور 6ٹھی وجہ اصل جو وجہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مقصد قرآن کے خلاف ہے. بات سمجھو، 6ٹھی وجہ جو آخری اور اصل وجہ ہے، گائے ذبح کرنے سے مقصود تھا ان کے معبود کی عظمت ان کے دل سے نکالنا. اور اگر یہ ہو کہ ذبح کر کے گائے کا بعض حصہ مقتول پر مارو اور مقتول زندہ ہو جائے تو اس سے ان کے معبود کی توہین ہوگی یا تعظیم ہوگی؟ بھئی گائے کے گوشت لگنے سے اگر مقتول زندہ ہو جائے تو اس سے ان کے دل میں اپنے معبود کی تعظیم آئے گی یا توہین آئے گی؟ اگر یہ کہا جائے کہ گائے کے گوشت کا حصہ مقتول پر مارا گیا لہذا مقتول زندہ ہو گیا، حضرت فرماتے ہیں یہ مقصد قرآن کے خلاف ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے ذبح بقرہ سے کہ ان کے دل سے گائے کی عزت نکلے، تعظیم نکلے. جب ان کے دل سے یہ نکالنا مقصود ہے، اب اگر یہ کہا جائے کہ گائے کا حصہ لگاؤ مقتول پر تو مقتول ہو جائے گا زندہ. اگر گائے لگنے سے مقتول زندہ ہو تو ان کے معبود کی توہین نہیں ہوگی، تعظیم ہوگی. حالانکہ مقصود الہی لیحبنا امر معبودہم عندہم،
مقصد یہ ہے. تو کتنی وجوہات ہو گئی؟ 6 وجوہات. یہ وجوہات ستہ، یہ 6 وجہ ہے کہ جمہور کی تفسیر مرجوح ہے اور ہمارے حضرت کی وہ تفسیر راجح ہے، اور راجح ہونے کی یہ وجوہ ستہ ہے. اب مفتی عبدالشکور تو دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹوں یا وارثوں کو کہو ہماری ان 6 وجوہات کا جواب دے، پھر ہم مانیں. اعتراض کرنا تو آسان ہے جواہر القرآن پر. تو اس پر میں نے کام شروع کیا، لیکن وہ کام جو ہے نا ڈر بڑا لگتا ہے، اس کام سے ڈر بڑا لگتا ہے. کام ہو اس پر بہت کیا ہے. وہ صرف پچھلے دورے میں نے ایسے بات بدنی کر دی تو مولوی ہاتھ جوڑتے تھے، خدا کے لیے یہ کام نہیں کرنا، اللہ کے لیے یہ کام نہیں کرنا. میں نے کہا کہ تقابلی جائزہ وہ تقریباً وہ رسالہ مکمل ہے، صرف نظر ثانی باقی ہے کہ جواہر القرآن پر انہوں لوگوں نے اعتراض کیا تو میں نے اس کے مد مقابل معارف القرآن کو رکھا، اور معارف القرآن کی وہ اغلاط جو اکابر دیوبند کے خلاف ہیں اور جمہور مفسرین کے خلاف ہیں اور جمہور محدثین کے خلاف ہیں، وہ میں نے ذکر کی. اور اس میں تقریباً 200 مقام مل چکا ہے، 200 مقام معارف القرآن کا، اور مقام بھی ایسا کہ سارے کراچی والے سیکھیں گے اور مانیں گے. معارف القرآن میں لکھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، کہتا ہے آیات سے مراد آیات تورات بھی ہو سکتی ہے. کیا بات ہے، آیات تورات بھی ہو سکتی ہیں، زندہ بات. اور تورات ملی ہے فرعون کے غرقابی کے بھی بعد. تورات کہاں ملی ہے؟ فرعون غرق ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ کوئی دور پہ گئے تھے تورات لینے، اور جہاں جو ابتداء حضرت موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے دربار میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہاں تو تورات نازل ہی نہیں ہوئی تو تورات کی آیتیں لے کر جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جمہور چھوڑو، پوری امت کے خلاف مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا، کوئی مفسر بھی اس کا قائل نہیں ہے. اسی طریقہ کے تقریباً 200 مقامات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معارف القرآن کوئی تفسیر نہیں ہے. آپ کا دل تو ڈرے گا، لیکن بات صاف ہے، یہ تفسیر شفسیر نہیں ہے، یہ تو ریڈیو کی تقریریں ہیں. مفتی صاحب ریڈیو پر تقریر کرتے، شاگرد لکھ لیتے، یہ ریڈیو والی تقریریں ہیں، تفسیر نہیں ہے. ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ جواہر القرآن پہ اعتراض کرتے ہیں. جب ہم نے کام شروع کیا تو ان سب روئیں گے اگلے پچھلے، لیکن صرف ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم جب ایسی باتیں کریں. اب اکابر کا باغی کون دوسری جلد میں نے روکی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایسی عجیب باتیں ہیں ان کے بزرگوں کی اور ان کے تعارضات ہیں کہ اگر اس کو نکالا جائے تو یہ تو ویسے بھی بے حیا پاش ہر سے خائی کن، ان کا معاملہ تو ویسا ہے. بریلویوں کو بہت موقع ملتا ہے، ان کو عمارات ہاتھ آئیں گی، اس لیے اس کو بھی میں نے روک لیا. یہ رسالہ بھی میرا دل تھا اس سال شائع ہو جائے، اور اس کا کام بھی تقریباً مکمل ہے، لیکن وہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو بے حیا پارٹی ہے، البتہ مشرکین کو کہیں تقویت نہ پہنچے، وہ ہمارے بزرگوں پر اعتراض کرنے پر جری نہ ہو جائے، اور ان کو پتہ نہیں عبارتوں کا، تو یہ فائدہ کہیں رضا خانیوں کو نہ پہنچ جائے. اسی سوچ پر میں نے شائع بھی نہیں کیا ابھی تک. اس کو کچھ تبدیل کرنا ہے تاکہ رضا خانی اس سے فائدہ نہ اٹھائے. تو بہرحال یہ بات کرنی آسان ہے. عبدالشکور ترمذی، یہ منہ اور مسور کی دال، کہاں پہاڑ پہ تھوکا اپنے منہ پہ آتا ہے. جواہر القرآن پہ اعتراض کرنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جو آئے بکتا رہے. جواہر القرآن پہ اعتراض کر کے پچانا بڑا مشکل ہے. کوئی سمجھ آئیے بات؟ ہاں، ہم تو ان کو تو حیا نہیں آتا، وہ تو خواہ موقع بریلوی سارے وہ ہدایت الحیران پیش کرتے ہیں. دیکھو جی اپنے دیوبندی بھی جو کہتے ہیں. اب یہ بے ایمان خود توحید بیان کرتے نہیں، اور جو توحید بیان کرنے والے ان کو بدنام کرتے ہیں، اور بریلویوں نے وہی چیزیں لی ہوئی ہیں عبدالشکور ترمذی والی. اب ہمیں تو اکابرین دیوبند کی
عزت کا پاس ہے اور ان کے ناموس کا پاس ہے، ورنہ جس طرح انہوں نے شیخ القرآن اور مولانا حسین علی کو پیش کیا تو ہم بھی پیش کر سکتے تھے، حضرت تھانوی کو پیش کر سکتے تھے، مفتی شفیع صاحب کو پیش کر سکتے تھے، ان کی تفسیریں بھی موجود ہیں، علامہ عثمانی کو پیش کر سکتے تھے، لیکن ہم اس لیے پیش نہیں کرتے، ایک تو ہم اکابرین کی عزت کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کا اکرام ہے، انہوں نے دین کی محنت کی، اپنے اپنے درجہ میں اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہم اپنا نام اعمال کیوں سیاہ کریں ان کی غیبتیں کر کر کے یا ان کے خلاف کام کر کے، ہم اپنا نام اعمال سیاہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی اللہ وہ غلطی بھی معاف کر دے اور ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں کرے، لیکن اس پارٹی میں حیا نہیں، وہ لگے ہوئے ہیں آج تک ہدایت الحیران بھی اور سارا کچھ، تو ہمیں بھی یہ طریقہ آتا ہے لیکن وہ نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ حضرت شیخ ایک جملہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ اچھا چلو وہ مقام کے مناسب نہیں، ہاں بھائی، تو 6 وجوہات میں نے بیان کر دی، وجوہات 6 یہ ترجیح ہے حضرت البانی رحمت اللہ علیہ کی اس توجیہ کی۔ اب دیکھو عامت المفسرین کی بات پر امام مالک رحمہ اللہ اس نے استنباط کیا ہے، ایک استنباط، یہ فائدہ ہے فوائد تفسیریہ میں سے ایک استنباط کیا۔ امام مالک نے فرمایا کہ قتل کے معاملہ میں مقتول کی گواہی معتبر ہے، قتل کے معاملہ میں مقتول کی گواہی معتبر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی اگر بتا جائے زندگی میں کہ اگر میں مر جاؤں تو فلاں میرا قاتل ہوگا، اگر میں مر جاؤں تو فلاں میرا قاتل ہوگا، اس کے بعد وہ قتل ہو گیا اور قاتل معلوم نہیں، تو زندگی میں جو وہ بتا گیا تھا وہی اس کا قاتل ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ امام مالک نے۔ بات سمجھو، بات میں یہ نہیں سمجھا رہا، اس پہ ایک مسئلہ ہے کہ مقتول کی شہادت قتل میں معتبر ہے، اس سے استدلال کیا۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد، یہ سارے حضرات کہتے ہیں کہ مقتول کی شہادت معتبر نہیں۔ سمجھے یہ بات؟ مقتول کی شہادت معتبر نہیں۔ دلیل عجیب بات ہے، احکام القرآن ابن عربی کی تصنیف ہے، زبردست، اس نے دلیل ذکر کی ان سب علماء کی، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ، اس مقتول کا زندہ ہونا یہ خارق عادت تھا، لا یقاس علیہا غیرہا، اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھ آیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خارق اور خارق عادت پر قیاس نہیں ہو سکتا، یہ جواب ہے۔ یہ خارق عادت ہے اور خارق عادت سے پر قیاس، امام مالک فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ خارق عادت پر قیاس نہیں ہو سکتا، لیکن خارق عادت ہے اس کا زندہ ہونا، یہ خارق عادت ہے۔ ایک ہے اس کا گواہی دینا، گواہی دینا خارق عادت نہیں ہے، اس کا زندہ ہونا یہ کیا ہے؟ خارق عادت۔ بتانا یہ چاہتا ہوں تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ خارق عادت اپنے مورد پہ بند ہوتا ہے، لا یقاس علیہ غیرہ، علیہا غیرہ، اس کے علاوہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ احکام القرآن ہے ابن عربی کا اسی مقام پر۔ یہ فائدہ اتنا بڑا ہے، اگر یہ فائدہ آپ سمجھ لیں تو اس طرح سمجھو آپ نے دورہ پڑھ لیا ہے، یہ بہت سارے مقامات حل ہو گئے۔ ضابطہ اس پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ خارق کی عادت واقعہ پر دوسرے فرد کو قیاس نہیں کر سکتے، دوسرے واقعہ کو قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ آئے گا مسئلہ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ،
اول تو وہ روایتی معلل ہے، دارقطنی نے لکھا ہے معلل، وہ روایتی بیمار ہے، معلل وہ روایتی بیمار ہے، اور بیمار یہاں تو اچھا بھلا صحت والی روایت بھی عقیدہ میں جب تک موٹی تازی خبریں متواتر نہ